بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی آپ کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 13 ہجری میں خلیفہ بنے۔ آپ نے تقریباً 10 سال اور 6 مہینے حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی سب سے بڑی پہچان ان کا عدل و انصاف تھا۔ وہ عدل جس نے عرب کے ریگستان سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک مثال قائم کر دی۔ آپ کے ہی دور میں اسلام روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں پر غالب آیا۔ دوسری طرف ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اس تیزی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ہمیشہ اپنی عوام پر رہتی تھی کہ اپنی عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور عوام کی بیسک نیڈز ہی آپ کی فرسٹ پریورٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دن کو لوگوں کا حاکم ہوں اور رات کو ان کا خادم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مصر میں ایک قبطی غلام اور گورنر کے بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس گورنر کے بیٹے نے قبطی غلام کو مارا اور پھر غرور سے کہا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، تم بھلا میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ جب قبطی غلام مدینے آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، آپ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا اور پھر قبطی غلام کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا، مار اسے، ایسے مار جیسے اس نے تجھے مارا تھا۔ جب قبطی غلام نے اپنا بدلہ لے لیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کو کہا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنایا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جانا تھا؟ یہ وہ عدل تھا جس کی گونج روم اور فارس تک پہنچی۔ ایک مرتبہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پر شراب پینے کا الزام لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی وہی سزا دی جو عام انسان کو دی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ جیسے عام لوگوں کو کوڑے لگائے جاتے ہیں ویسے ہی ان کے بیٹے کو بھی حد دی جائے، یعنی شرعی سزا دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلام میں سب برابر ہیں، اگر میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو کسی عام مسلمان کو ملتی ہے۔ اور پھر واقعتاً ان کو شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑے لگائے گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بدلے کا حکم دیا کہ وہ قتل کیا جائے، لیکن مقتول کے ورثاء نے دیت لے کر معاف کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ورثاء معاف نہ کرتے تو میں اپنے بیٹے کو بھی قتل کرا دیتا، کیونکہ عدل میں کوئی رعایت نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور وہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی برتن میں پانی ابال رہی تھی۔ آپ فوراً واپس گئے اور اسی وقت بیت المال سے آٹا اور کچھ کھجوریں لائے اور خود اپنے کندھے پر اٹھا کر عورت کے گھر پہنچا کر آئے۔ راستے میں ایک خادم نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں لے چلتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ ایک حدیث میں اس کا ذکر کچھ یوں بیان ہوا ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا۔ اس یہودی کا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ جب مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فریقین کی بات کو توجہ سے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم، غریب ہے یا امیر،
जब फैसला यहूदी के हक में आया वो बहुत हैरान हुआ, रो पड़ा और उसने कहा, अल्लाह की कसम ये वही अदल है जिसकी वजह से अंबिया का दीन कायम रहा। अगर यही अदल कायम रहे तो ये सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल कायम किया। आपने फरमाया, जो शख्स गरीब है इसका हक बैतुल माल में है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इनके मालों में मांगने वाले और महरूम का हक है। एक्चुअली ये वही असूल था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी हुकूमत में नाफिज किया। इसी अदो इंसाफ की वजह से आपको फारूक का लक़ब दिया गया, यानी हक व बातिल में फ़र्क करने वाला। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी गुलामों, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में फ़र्क नहीं रखा। आपने फरमाया, अगर किसी ने किसी गैर मुस्लिम या गुलाम पर जुल्म किया तो क़यामत के दिन मैं इसका दुश्मन होऊंगा। आपने कभी कैदियों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इनकी खुराक और रिहाइश का इंतज़ाम मुसलमानों के बराबर रखा। आपके इसी अदल की वजह से हज़ारों गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुए। बाज़ मुअर्रिखीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लिखा है कि उमर बिन खत्ताब वो हुक्मरान थे जिन्होंने एक झोपड़ी वाले अरब को दुनिया का इंसाफ सिखाया। रूमी ने लिखा है कि अगर दुनिया अदल देखना चाहती है तो उमर के फैसलों को देखे। अलामा शिबली नुमानी लिखते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के फैसले आज भी दुनिया की अदालतों के लिए रहनुमाई हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी हुई है। अगर आज के हुक्मरान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का अदल अपना लें तो दुनिया से भूख, गुर्बत और जुल्म ख़त्म हो सकता है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसके लिए इंसान में एहसास का होना ज़रूरी है। आइए हम सब अपनी ज़िंदगी में इंसाफ कायम करने की कोशिश करें और दूसरों के लिए अपने अंदर एहसास पैदा करें ताकि हमारी आखिरत आसान हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।